السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشل۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے مریم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں۔ دوستوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر بات کی تھی دوستوں، اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ عمران کا انتقال جب ہوا تو ان کی بیوی حنا حاملہ تھی۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں جب مدت حمل پوری ہو گئی اور ولادت کا وقت پہنچا تو حنا کو معلوم ہوا کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، حنا کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کام نہ تھی، مگر ان کا یہ افسوس ضرور ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ لڑکی کس طرح مقدس ہیکل کی خدمت کر سکے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کیا اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا۔ حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی میں اس کے معنی خادم کے ہیں، کیونکہ یہ ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ قرآن عزیز نے اس واقعہ کو معجزانہ اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو اپنے اپنے زمانہ میں جہان والوں پر بزرگی عطا فرمائی۔ ان میں سے بعض کی ذریت ہیں کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، خدایا میں نے نظر مان لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیری راہ میں آزاد ہے، بس تو اس کو میری جانب سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو کہنے لگی، پروردگار میری لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ خوب جانتا ہے اس نے جنا ہے اور لڑکا یکساں نہیں ہے، یعنی ہیکل کی خدمت لڑکی نہیں کر سکتی، لڑکا کر سکتا ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان اور رجیم کے فتنہ سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس مریم کو اس کے پروردگار نے بہت اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کی نشو نما اچھے طریقے پر کی، اور زکریا کو اس کا نگران کار بنایا۔ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا بھی۔ یہاں والد مریم علیہ السلام مراد ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچے اور یہ سوال پیدا ہوا کہ مقدس ہیکل کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے، تو کہنوں میں سے ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس مقدس امانت کا کفیل مجھ کو بنایا جائے، مگر اس امانت کی نگرانی کا اہل حضرت زکریا سے زیادہ کوئی نہ تھا، اس لیے وہ مریم علیہ السلام کی خالہ عیسیٰ علیہ کو شوہر بھی تھے اور مقدس ہیکل کے معزز کاہن اور خدائے برتر کے نبی بھی تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنا نام پیش کیا، مگر جب سب کہنوں نے یہی خواہش ظاہر کی کہ بہمی کشمکش کا اندیشہ ہونے لگا تو آپس میں طے پایا کہ قرآن اندازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کر لیا جائے، اور بقول روایات بنی اسرائیل 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور وہ دریا میں اپنے پورے ڈالتے، مگر قرآن کی شرط کے مطابق ہر مرتبہ زکریا علیہ السلام ہی کا نام نکلتا۔ کاہنوں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملہ میں زکریا علیہ السلام کے ساتھ تائید غیبی ہے تو انہوں نے باخوشی اس فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور اس طرح یہ سعید امانت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ کاہن سے وہ مقدس ہستیاں مراد ہیں جو ہیکل میں مذہبی رسوم ادا کرتی اور خدمت ہیکل پر مامور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کا یہ معاملہ اس لیے پیش آیا کہ وہ یتیم تھی اور مردوں میں سے کوئی ان کا کفیل نہیں تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں قحط کا بہت زور تھا، اس لیے کفالت کا سوال پیدا ہوا، لیکن یہ دونوں باتیں اگر نہ بھی ہوتی تب بھی کفالت کا سوال اپنی جگہ پھر بھی باقی رہتا، اس لیے کہ مریم علیہ السلام اپنی والدہ کی
نظر کے مطابق نظر ہیکل ہو چکی تھی، اور چونکہ لڑکی تھی اس لیے ازبز ضروری تھا کہ وہ کسی مرد نیک کی کفالت میں اس خدمت کو انجام دیتی۔ غرض زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے صنفی احترامات کے لحاظ رکھتے ہوئے ہیکل کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادت الہی سے بہرار ہوں، اور جب رات آتی تو ان کے اپنے مکان پر ان کی خالہ عائشہ کے پاس لے جاتی اور وہ وہی شب بسر کرتی۔ مولانا آزاد ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں، قرآن میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ظہور کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ 2 جگہ کیا گیا ہے، یہاں اور سورۃ آل عمران کی آیات 35 اور 63 میں۔ یہاں یہ ذکر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ کی پیدائش کے بیان سے شروع ہوا ہے، اور اناجیل 4 میں سے سینٹ لوکا کی انجیل ٹھیک اسی طرح یہ تذکرہ شروع کرتی ہے، لیکن سورۃ آل عمران میں یہ تذکرہ اس سے بھی پیشتر کے ایک واقعہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی حضرت مریم کی پیدائش اور ہیکل میں پرورش پانے کے واقعہ سے۔ اس بارہ میں 4 انجیلیں خاموش ہیں، لیکن 19ویں صدی میں متروک اناجیل کا جو نسخہ ویٹیکان کے کتب خانہ سے برآمد ہوا، اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا یہ مفقود ٹکڑا مہیا کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم 4 صدی اوائل تک سرگزشت کا یہ ٹکڑا بھی اس طرح الہامی یقین کیا جاتا تھا جس طرح بقیہ ٹکڑے یقین کیے جاتے تھے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، ہماری اس سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 3 اس میں اب ہم کل بات کریں گے۔ دوستو، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔